بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کا آخری حصہ اور سورہ نساء کا پاؤ حصہ شامل ہے۔ سورہ آل عمران کے جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان کیے گئے ہیں ان میں جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بہت اعتراض کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہے۔ تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا۔ اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کی معاونت ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد آل عمران میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ میں تقسیم نہ ہو جائیں۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے اور اس کے افضل ہونے کی وجہ ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتی ہے جو دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ پھر اس صورت میں آگے منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ بدر کو تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوہ کے شرکا نے جہاں خود جرأت اور بہادری کی انوکھی مثال قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوہ سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنیاد شرط ایمان اور یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، اصل میں تو یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تنبیہ بھی ہے، فہمائش بھی ہے، تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا۔ اس پہاڑی کو جبل الرما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹیں۔ قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل رما کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ خالد بن ولید اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ دوسری طرف بھاگتے ہوئے قریشی پیادے جب یہ دیکھا انہوں نے کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا ہے تو وہ بھی اسلامی لشکر پر حملہ آور ہو گئے، اور یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے جو فتنہ فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے، اور اس مقام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں، اور صبر و استقامت پر ڈٹے رہتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ نساء کا تقریباً 1 پاؤ چوتھے پارے میں آیا ہے۔ یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس میں 176 یعنی 176 آیات ہیں۔
کیونکہ اس صورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین یعنی نساء سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورہ نساء کا نام دیا گیا ہے۔ اس صورت کا جو حصہ چوتھے پارے میں ہے اس میں جو اہم مضامین اور احکام مذکور ہیں ان میں یتیموں کی وراثت اور ان کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے ساتھ نکاح کا معاملہ ہے کہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا مقولہ تھا کہ ہم اسے کیسے مانیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلانہ اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت، نسبت، مساہرت یعنی سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اور یہاں پر چوتھے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ If you like the video, then please like, comment, share and subscribe the channel. Hit the bell icon and click on all. Thank you. Jazakumullahu khairan kaseera.